अस्सलाम वालेकुम। आज कैलेंडर में 23 सितंबर की तारीख है, तो हम आज इसी पर बात करेंगे। जी ये दिन तारीख में कैसे अहम है, क्या वाकयात हुए, कौन लोग इससे जुड़े हैं। बिल्कुल। आज हम जो बात करेंगे वो बुनियादी तौर पर 23 सितंबर पर जो उर्दू और अंग्रेजी विकिपीडिया के मज़ामीन हैं उन पर मबनी होगी। ठीक। मकसद सिर्फ फहरिस्त बताना नहीं, बल्कि थोड़ा गहराई में जाकर समझना है कि इस दिन की क्या अहमियत बनती है, कैसे मुख्तलिफ चीज़ें इस एक तारीख से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। तो आइए फिर देखते हैं कि 23 सितंबर को क्या कुछ खास हुआ, सियासत, साइंस, सकाफत, हर लिहाज से। शुरू करते हैं बहुत पुराने वक्तों से, 663 कब्ले मसीह, जी यानी आज से आप देखें 2000 साल से भी ज्यादा पहले रोम के पहले शहंशाह ऑगस्टस सीजर, उनकी पैदाइश हुई। जी हाँ, ऑगस्टस बहुत मशहूर रोमी जमहूरिया को सल्तनत बनाने वाले। बिल्कुल। और उनका दौर तो वो पैक्स रोमाना कहलाता है ना, अमन का दौर। बिल्कुल, कई दहाइयों तक अमन रहा। ये तारीख का एक अहम मोड़ था। सही। अब अगर सदियों में आगे चलें तो 1122 ईस्वी आ जाता है। उसी तारीख 23 सितंबर को एक अहम वायदा हुआ। मुआहदा कौन सा? पोप कैलिस्टस दोम और मुकद्दस रूमी शहंशाह हेनरी पंजम के दरमियान। इसे कॉन्कोर्डाट ऑफ वर्म्स कहते हैं। कॉन्कोर्डाट ऑफ वर्म्स, नाम तो बड़ा तारीखी सा है। इसमें क्या खास बात थी? खास बात ये थी कि इसने इन्वेस्टिचर कंट्रोवर्सी को खत्म किया। अच्छा। ये एक लंबा झगड़ा था, तकरीबन 50 साल चला, चर्च और रियासत में इख्तियारात पर, खास तौर पर पादरियों को मुकर्रर करने के हक पर। ओह। तो इस मुआहदे ने आप कह लें चर्च और बादशाहत के दायरे कुछ वाज़ेह कर दिए। ये कुरूने वस्ता के यूरोप के लिए बहुत अहम था। यानी मुस्तकबिल में रियासत और मजहब के ताल्लुकात पर इसका असर पड़ा होगा। यकीनन। अब थोड़ा जंगों की तरफ आते हैं। 1338 का साल, बैटल ऑफ आर्नमुइडन। बहरी जंग। जी, इंग्लिस्तान और फ्रांस के बीच वो जो 100 साला जंग थी उसके शुरू की। ये पहली बड़ी बहरी लड़ाई थी। और इसमें कोई खास बात? हाँ, एक बहुत खास बात यह है कि ये शायद पहली बहरी जंगों में से थी जिसमें तोपों का इस्तेमाल हुआ, मतलब बारूदी तोपखाने का। ओहो, तोपें समंदर में 1338 में? जी, बिल्कुल इब्तिदाई किस्म की होंगी, लेकिन ये एक नई टेक्नोलॉजी का आगाज था। ये तो वाकई बड़ी बात है। अच्छा, फिर तकरीबन 100 साल बाद 1459 में इंग्लैंड में ही एक और जंग, बैटल ऑफ ब्लोरहीथ। जी, ये वॉर्स ऑफ द रोजेस यानी गुलाबों की जंगें उसका हिस्सा था। अच्छा, ये तो वो मशहूर जंगें हैं तख्त के लिए। बिल्कुल। 2 खानदान थे, लिंकास्टर और यॉर्क। ये ब्लोहीथ उसकी पहली बड़ी जंग थी और इसमें यॉर्क खानदान जीता था। इंग्लिस्तान पर इन जंगों का गहरा असर हुआ। तो 23 सितंबर को ताकत की बड़ी कशमकश नजर आती है। अब जरा जदीद दौर की तरफ आएं, साइंस में क्या हुआ? 1846। ये तारीख तो फल्कियात के लिए यादगार है। क्यों? इस दिन हमारे निज़ाम शमसी का 8वां सैयारा नेपच्यून बाकायदा दरियाफ्त हुआ। दरियाफ्त हुआ? मतलब दूरबीन से देखा गया? देखा तो गया, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ देखने से नहीं मिला। तो फिर कैसे? ये रियाजी की पेशगोई की बुनियाद पर मिला। हैं? वो कैसे? 2 लोग थे, एक फ्रांसीसी रियाजीदान अर्बैन लेवेरियर और एक ब्रितानवी माहिर फल्कियात जॉन काउच एडम्स। उन्होंने अलग अलग हिसाब लगाया। किस चीज का हिसाब? उन्होंने देखा कि यूरेनस सैयारे की हरकत में कुछ गड़बड़ है। हिसाब लगाकर बताया कि जरूर कोई और सैयारा है जो उसे खींच रहा है, और ये भी बताया कि वो कहाँ हो सकता है। अच्छा। फिर जर्मनी के जोहेन गॉटफ्रीड गैले ने लेवेरियर के बताए हुए मकाम पर दूरबीन लगाई और नेपच्यून मिल गया। वाह! यानी कलम कागज से सैयारा ढूंढ लिया। ये तो कमाल है। जी, साइंस की ताकत का जबरदस्त मुजाहिरा था। अब आते हैं 20वीं सदी में। 1932 सऊदी अरब के लिए अहम दिन है। जी हाँ, 23 सितंबर 1932 को ममलकत नजद व हिजाज का नाम बदला गया। क्या रखा गया? ममलकत सऊदी अरब, यानी आज की सऊदी रियासत का क़याम। इसीलिए ये इनका कौमी दिन है। अच्छा, ये बात है। अब जरा अपने खित्ते की तरफ आते हैं। पाकिस्तान की तारीख में 23 सितंबर का क्या जिक्र है? पाकिस्तान के हवाले से भी कई चीजें हैं। 1955 में पाकिस्तान एक मुआहिदे में शामिल हुआ, बगदाद पैक्ट। बगदाद पैक्ट? ये क्या था? ये मशरिक़ वुस्ता और मगरबी ताकतों का एक दिफाई मुआहिदा था, असल में सोवियत यूनियन के असर को रोकने के लिए। बाद में जब इराक निकल गया तो उसका नाम सेंटो हो गया।
اچھا، سینٹو یعنی سر جنگ کے زمانے کی بات ہے۔ بالکل، یہ پاکستان کی شروع کی خارجہ پالیسی کا اہم حصہ تھا۔ پھر 1958 میں چودھری غلام عباس کی گرفتاری؟ جی، وہ کشمیر کے بڑے رہنما تھے۔ انہوں نے سیالکوٹ کے قریب کشمیر کی جنگ بندی لائن عبور کرنے کی کوشش کی تو انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ کشمیر کا مسئلہ اور اس وقت کی سیاست؟ جی، پھر 1961 میں کراچی میں ایک بڑے ہوٹل انٹر کانٹیننٹل کا سنگ بنیاد رکھا گیا صدر ایوب خان نے۔ یہ شاید ترقی اور بین الاقوامی رابطوں کی علامت تھی، کہہ سکتے ہیں۔ پھر 1965 کی جنگ کا ذکر آتا ہے۔ پاک بھارت جنگ۔ اس میں 23 سپٹمبر کو کیا ہوا؟ 2 اہم باتیں ہوئیں۔ ایک تو سری لنکا کی وزیر اعظم تھیں بندرا نائکے، دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم۔ انہوں نے بھارتی حملے کو جارحیت کہا۔ یہ تو پاکستان کے لیے سفارتی حمایت ہوئی۔ جی ہاں، اور دوسری بات یہ کہ اسی دن جنگ بندی عمل میں آئی، اقوام متحدہ کی قرارداد کے تحت۔ یعنی 17 دن کی جنگ ختم ہوئی۔ جی، اسی تاریخ کو۔ اور اس سے 2 سال پہلے 1963 میں بھارت میں کچھ فسادات کا بھی ذکر ہے۔ ہاں، ذرائع بتاتے ہیں کہ 1963 میں احمد آباد شہر میں فرقہ وارانہ فسادات ہوئے، جن میں کہا جاتا ہے کہ 500 سے زیادہ مسلمان ہلاک ہوئے۔ اس پر حکومت پاکستان نے بھارت سے احتجاج کیا تھا۔ یہ تو افسوسناک بات ہے۔ جی، تاریخ میں یہ پہلو بھی شامل ہیں۔ اب ذرا واپس عالمی سیاست پر چلتے ہیں۔ 1952 امریکہ، رچرڈ نکسن، ان کی ایک مشہور تقریر چیکرز تقریر۔ جی، یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ نکسن اس وقت نائب صدر کے امیدوار تھے۔ ان پر کچھ مالی الزامات لگے۔ اچھا۔ تو انہوں نے ٹی وی پر آ کر بڑی جذباتی تقریر کی، اپنی ساری مالی تفصیل بتائی اور کہا کہ مجھے تحفے میں صرف ایک چیز ملی ہے جو میں نے رکھی ہے، وہ ہے میرا کتا چیکرز، اور وہ میں اپنے بچوں سے واپس نہیں لوں گا۔ ہیں؟ کتے کا ذکر؟ جی، اور یہ تقریر اتنی کامیاب ہوئی کہ لوگوں کی ہمدردی ان کے ساتھ ہو گئی اور ان کا سیاسی کریئر بچ گیا۔ کمال ہے، یعنی ٹی وی کی طاقت۔ بالکل، اس نے ٹی وی کی سیاسی اہمیت بھی ثابت کی۔ پھر 1957 میں لٹل راک آرکنزا کا واقعہ، یہ کیا تھا؟ یہ امریکہ میں شہری حقوق کی تحریک کا ایک بہت اہم واقعہ ہے۔ نسلی امتیاز کے خلاف؟ جی، لٹل راک کے ایک ہائی اسکول میں 9 سیاہ فام بچوں کو داخلے سے روکا جا رہا تھا۔ وہاں کے گورنر نے نیشنل گارڈ لگا دی تھی۔ تو پھر 23 سپٹمبر 1957 کو صدر آئزن ہاورڈ نے وفاقی فوج بھیج دی ان بچوں کو اسکول میں داخل کروانے کے لیے۔ اوہو، یعنی صدر کو فوج بھیجنی پڑی۔ جی، یہ نسلی برابری کی جدوجہد میں ایک بڑا قدم تھا۔ اور 1973 میں ارجنٹینا میں خوان پیرون واپس آئے۔ جی، وہ کئی سال جلا وطن رہے، پھر انتخابات ہوئے، وہ جیتے اور تیسری بار صدر بن گئے۔ پیرونزم تو آج بھی وہاں کی سیاست میں عام ہے۔ بالکل۔ اس تاریخ سے کچھ حادثات بھی جڑے ہیں۔ بدقسمتی سے ہاں، 1983 میں گلف ایئر کی ایک فلائٹ تھی 771۔ کہاں سے کہاں جا رہی تھی؟ ابوظہبی سے کراچی آ رہی تھی، متحدہ عرب امارات کی فضا میں تھی کہ اس میں بم دھماکہ ہو گیا۔ اللہ رحم کرے۔ کتنے لوگ تھے؟ عملے سمیت 112 افراد تھے، سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ یہ دہشت گردی تھی۔ بہت افسوسناک۔ اور ابھی حال میں 2020 میں امریکہ میں بریونا ٹیلر کا کیس۔ جی، وہ ایک سیاہ فام خاتون تھی جو پولیس کے ایک آپریشن میں اپنے گھر میں ماری گئی۔ ہاں، کافی شور ہوا تھا اس پر۔ تو 23 سپٹمبر 2020 کو گرینڈ جوری کا فیصلہ آیا۔ انہوں نے ملوث پولیس افسران پر براہ راست قتل کے الزامات نہیں لگائے۔ اچھا۔ اس فیصلے پر پورے امریکہ میں بہت احتجاج ہوا، نسلی انصاف اور پولیس اصلاحات کے نعرے لگے۔ یہ بھی اسی تاریخ کا ایک پہلو ہے۔ آخر میں پاکستان کے حوالے سے ایک اور بات، 1991 میں شہزادی ڈیانا آئی تھیں۔ جی، 23 سپٹمبر 1991 کو وہ اپنے پہلے اکیلے سرکاری دورے پر پاکستان پہنچی۔ 4 دن کا دورہ تھا۔ کافی مقبول ہوا تھا وہ دورہ۔ جی ہاں، بہت۔ پاک برطانیہ تعلقات کے لیے بھی اچھا رہا۔ تو یہ تو ہو گئے اہم واقعات۔ اب ذرا ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جو 23 سپٹمبر کو پیدا ہوئے۔ اگست کا تو ذکر ہو گیا۔ جی، اور 1215 میں ایک اور بڑے حکمران پیدا ہوئے، قبلائی خان۔ منگول حکمران؟ چنگیز خان کے پوتے؟ بالکل وہی، جنہوں نے چین میں یوان خاندان کی بنیاد رکھی۔ مارکو پولو بھی انہی کے دربار میں رہا تھا۔ اچھا، یہ بھی اسی دن؟ علم و ادب کی دنیا سے کون کون ہے؟ 3 تو نوبل انعام یافتہ ہیں،
1880 میں جان بوائڈ بیرٹ اور اسکاٹش ماہر طبیعیات وٹامنز پر کام کیا۔ ٹھیک۔ 1901 میں جوروسل سفرٹ چیک شاعر اپنی زمان کے واحد نوبل انعام یافتہ ادیب ہیں۔ اور تیسرے؟ 1915 میں کلفرڈ شل امریکی ماہر طبیعیات نیوٹران سکیٹرنگ پر کام کے لیے نوبل انعام ملا۔ زبردست۔ پاکستان سے کون کون سی اہم شخصیات ہیں؟ پاکستان سے بھی کئی نام ہیں۔ 1912 میں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان، محقق، ماہر لسانیات، عالم دین، بڑا نام ہے۔ جی ہاں۔ 1930 میں صحبہ اختر، شاعر، بہت سے مشہور گیت لکھے انہوں نے۔ اچھا، گیت نگار بھی۔ جی۔ پھر 1951 میں میاں محمد شہباز شریف اور 1971 میں؟ معین خان، سابق کپتان اور وکٹ کیپر پاکستان کرکٹ ٹیم۔ یہ تو بڑی متنوع فہرست ہے۔ عالمی سطح پر فن، موسیقی، تفریح۔ وہاں بھی بڑے نام ہیں۔ 1930 میں رے چارلز، امریکی موسیقار، جینیس آف سول۔ ہاں بالکل۔ 1935 میں بھارت سے پریم چوپڑا، مشہور اداکار، خاص طور پر ولن کے کرداروں میں۔ جی، ان کو کون نہیں جانتا۔ 1943 میں خولیو اگلیسیاس، ہسپانوی گلوکار، دنیا بھر میں مشہور۔ اچھا، وہ بھی اسی دن؟ جی۔ 1949 میں بروس اسپرنگسٹین، امریکی راک سٹار، دا باس۔ واہ، فہرست ہے۔ اچھا، اب ان کا ذکر جو اس دن دنیا سے گئے۔ تاریخ میں دیکھیں تو 965 عیسوی ابو الطیب المتنبی، عربی کے شاید سب سے عظیم شاعروں میں سے ایک۔ ان کا انتقال اس دن ہوا؟ جی، ان کی شاعری آج بھی زندہ ہے۔ پھر 1241 میں سنوری اسٹرالوسن، آئس لینڈ کے مورخ اور شاعر، ان کا قتل ہوا تھا۔ ان کی کیا اہمیت ہے؟ ان کی لکھی ہوئی کتابیں پرانی نورس کہانیوں اور تاریخ کا اہم ترین ذریعہ ہیں۔ اچھا، نوبل انعام والوں میں سے کسی کا یوم وفات؟ جی، دو ہیں۔ 1929 میں رچرڈ زگمانڈی، آسٹریا جرمن کیمیادان، کولائڈز پر کام کیا، نوبل انعام گلا۔ اور دوسرے؟ 1973 میں پیبلو نیرودا، چلی کے عظیم شاعر، نوبل انعام یافتہ۔ ان کی موت تو متنازع تھی نا، فوجی بغاوت کے بعد؟ جی ہاں بالکل۔ چلی میں پینوشے کی فوجی بغاوت کے کچھ ہی دن بعد ان کا انتقال ہوا، اور اس پر سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ اور نفسیات کے بانی سگمنڈ فرائیڈ؟ جی، ان کا انتقال بھی 23 سپٹمبر 1939 کو ہوا، لندن میں۔ نازی جرمنی سے بھاگ کر گئے تھے؟ جی، وہی انتقال ہوا۔ ان کے نظریات نے تو دنیا بدل دی۔ صحیح۔ اردو ادب سے کون ہے؟ رئیس امروہی صاحب، 1977 میں ان کا یوم وفات ہے۔ پاکستان کے نامور شاعر، صحافی، دانشور، اپنے قطعات کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ جی ہاں، قطعات رئیس امروہی۔ بالکل۔ اور وہ مشہور فلم تھی سائیکو؟ جی، الفریڈ ہچکاک کی۔ اس کے ناول نگار رابرٹ بلاک۔ ان کا انتقال بھی اسی دن؟ جی، 1994 میں۔ وہ ناول تو کلاسک بن گیا۔ اور ایک مذہبی شخصیت کا بھی ذکر ہے، پاڈرے پیو۔ جی، اطالوی پادری تھے۔ 1968 میں ان کا انتقال ہوا۔ بہت مقبول تھے، ان سے معجزے بھی منسوب کیے جاتے ہیں۔ بعد میں کیتھولک چرچ نے انہیں سینٹ کا درجہ دیا۔ تو پیدائش اور وفات، یہ کہانیاں بھی تاریخ کو مکمل کرتی ہیں۔ آخر میں کچھ تعطیلات اور خاص دن جو 23 ستمبر کو منائے جاتے ہیں۔ جی، سعودی عرب کا قومی دن تو ہم نے ذکر کیا۔ ہاں۔ کرغستان میں یہ دن کرغز زبان کا دن ہے، قومی زبان کو فروغ دینے کے لیے۔ اچھا، اور برونائی اور پورٹو ریکو میں؟ برونائی میں اساتذہ کا دن ہے، ٹیچرز ڈے۔ ٹھیک۔ اور پورٹو ریکو میں گریٹو دے لارس کی یاد منائی جاتی ہے۔ یہ 1868 میں اسپین کے خلاف ایک بغاوت تھی۔ قومی شناخت سے جڑا دن ہوگا ان کے لیے؟ جی بالکل۔ اسرائیل میں خائفہ ڈے ہے۔ خائفہ ڈے؟ یہ کس حوالے سے؟ یہ 1918 میں پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانوی فوج، جس میں ہندوستانی فوجی بھی تھے، نے عثمانی ترکوں سے خائفہ شہر لیا تھا، اس کی یاد میں۔ اچھا، ان قومی دنوں کے علاوہ کچھ عالمی دن بھی ہیں؟ جی ہاں، ایک ہے سیلیبریٹ بائی سیکشوالٹی ڈے۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ بائی سیکشول افراد کی شناخت کو تسلیم کرنا اور ان کے مسائل پر بات کرنا۔ ٹھیک۔ اور اسی دن انٹرنیشنل ڈے آف سائن لینگویجز، یعنی اشاروں کی زبانوں کا عالمی دن بھی ہوتا ہے۔ یہ تو بہت اہم ہے سماج سے محروم افراد کے لیے۔ جی، ان کے حقوق اور ان کی زبانوں کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے۔
हमारे उर्दू विकिपीडिया के जरिए में पश्तून कल्चर डे का भी जिक्र था। जी, ये भी लिखा था कि 23 सितंबर को दुनिया भर में पश्तून अपनी सकाफत मनाने के लिए ये दिन मनाते हैं। तो ये था जी 23 सितंबर का एक तफसीली, आप कह लें, जायजा। जी, कदीम रोम से लेकर आज के मसाइल तक, साइंस से अदब तक, जंगों से अमन तक, एक ही दिन में कितनी कहानियां हैं। वाकई। और ये देखना कितना दिलचस्प है कि एक ही तारीख दुनिया के मुख्तलिफ लोगों के लिए कितने अलग माने रखती है। सही। हमारे ज़राए यानी विकिपीडिया मज़ामीन ने हमें इस तनव्वो की एक झलक तो दिखाई ही दी है। बिल्कुल। ये सारी गुफ्तगू सुनकर एक ख्याल जहन में आता है जी, कि किसी एक दिन तो इस तरह तफसील से देखना, ये हमें वक्त के बारे में, इंसानी तारीख के बारे में क्या सिखाता है। शायद यही कि हर दिन, चाहे वो कितना ही आम क्यों न लगे, अपने अंदर बहुत कुछ समेटे हुए होता है। बिल्कुल। गौर करने के लिए ये एक अच्छा नुक्ता है।